السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، میں محمد خورشید خان اردو ادب سے آپ کے لیے ایک اور نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے علامہ اقبال کی نظم نیا شوالا۔ آج ہم اس کا خلاصہ آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اردو کوچنگ کے لیے آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ جو صاحب بھی ہماری کوچنگ کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ علی گڑھ آ کے اپنا داخلہ کرا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا نمبر ہے 8477965321۔ تو آئیے، یہ نظم ہے علامہ اقبال کی۔ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے۔ تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، واعظ کا واعظ چھوڑے تیرے فسانے۔ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک و وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اگلے شعر ہیں نئے شوالا کے۔ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، بچھڑوں کو پھر ملا دیں، نقش و دوئی مٹا دیں۔ سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، ایک نیا شوالا اس دیس میں بنا دیں۔ دنیا کے تیرتھوں سے اونچا ہو اپنا تیرت، دامان آسماں سے اس کا کلش ملا دیں۔ ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پیت کے پلا دیں۔ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ یہ نیا شوالا کے اشعار ہیں، جو خاص اشعار ہم نے لیے ہیں۔ یہ نیا شوالا کا خلاصہ ہے، اس کو ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ علامہ اقبال نے ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ حب الوطنی اور قومی جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا کلام ہندو مسلم ایکتا کے لیے پیغام عمل رکھتا ہے۔ ان کی نظم کا یہ شعر صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے دل و جان سے کوشاں رہے ہیں۔ دیکھیے نئے شوالا کے یہ شعر ہیں۔ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، نقش و دوئی مٹا دیں، بچھڑوں کو پھر ملا دیں۔ دنیا کی تیرتوں سے اونچا ہو اپنا تیرت، دامان آسماں سے اس کا کلش ملا دیں۔ علامہ اقبال نے اپنی نظموں سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک حب الوطنی شاعر ہیں۔ اب آئیے نیا شوالا کا یہ خلاصہ۔ علامہ اقبال کی شاعری سچی حب الوطنی سے معمور ہے۔ وہ باعمل انسان تھے۔ ان کے خیال میں جب تک سارے انسان ایک نہ ہو جائیں، حب الوطنی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان کی نگاہ میں یہ بت پرستی بیکار و بے سود ہے۔ وہ تو ملک کی خاک کے ہر ذرے کو دیوتا کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ بت اپنوں میں ہی فرق پیدا کرتے ہیں۔ واعظ اپنے واعظ سے جنگ و جدال سکھاتا ہے۔ تعصب کو بالائے طاق رکھ دیں، تبھی ہمارے ملک میں رونق آئے گی، ورنہ یہ بستی سونی رہے گی۔ اس ملک والوں کو سکون آپسی اتفاق سے ہی ملے گا۔ اقبال میں حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ ایسے مذہب جو آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا کرے سے وطن پرستی اچھی سمجھتے تھے۔ برہمن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، اے برہمن اگر تو برا نہ مانے تو میں ایک سچی بات کہہ دوں، وہ یہ کہ تیرے بت خانے کے تمام بت اب پرانے ہو گئے ہیں۔ سب لوگوں سے تیرے دل میں دشمنی، کینہ، بغض ہے۔ یہ سب بتوں نے تجھ کو سکھایا ہے۔ تیرے ساتھ ہی واعظ نے بھی اپنے خدا سے لڑائی جھگڑے کی تعلیم لی۔ دونوں باتیں دیکھ کر میں نے مسجد مندر دونوں کو چھوڑ دیا۔ واعظ سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ بے وقوف برہمن، تجھ کو ان پتھر کی مورتیوں میں خدا نظر آ رہا ہے؟ میرے وطن کی خاک کا ذرہ ذرہ میرے لیے دیوتا کی حیثیت رکھتا ہے۔ واعظ اور پنڈت نے جو جھگڑے کھڑے کیے ہیں، آؤ وہ مل کر دور کر دیں۔ ہم لوگ جو ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں،
بچھڑ گئے ہیں ایک ہو جائیں، ان جھگڑوں کے سبب ہمارے دل کی بستی سونی ہے، اس میں ایک نیا مندر بنائیں، وہ تیرتھ دنیا کے تمام تیرتھوں میں اونچا ہو، اس کا کلش آسمان سے بھی اونچا چلا جائے، آپسی میل ملاپ کے لیے صبح اٹھتے ہی ہم گائیں، ان سارے پجاریوں کو محبت کی شراب پلا دیں، اتفاق میں ہی طاقت ہے، ہم لوگوں کو سکون ہی آپسی میل ملاپ سے ہی ملے گا۔ یہ تھا اس نظم کا خلاصہ۔ لیجئے اب ہم آپ کو کچھ سوال بتاتے ہیں جو بانگ درا میں شامل ہیں، یعنی بانگ درا کی جو مشہور نظمیں ہیں اس کے ہم نے کچھ سوالات بنائے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں کہ پرندے کی فریاد یہ نظم علامہ اقبال نے کس کے لیے لکھی تھی، یعنی اس کا موضوع کیا تھا؟ تو ہمارا جواب ہوگا یہ نظم بچوں کے لیے لکھی تھی، یعنی بچوں کے یہ مضمون تھا۔ التجائے مسافر اس کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اس کا موضوع ہے۔ فلسفہ غم یہ نظم اقبال نے میاں فضل حسین صاحب بیرسٹریٹ لاہور کے نام لکھی۔ وطنیت یہ نظم وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور پر لکھی اقبال نے۔ شمع و شاعری علامہ اقبال نے کب لکھی؟ فروری 1912 میں لکھی تھی۔ فاطمہ بنت عبداللہ یہ نظم علامہ اقبال نے کب لکھی؟ تو جواب ہے 1912 میں اس نظم کو لکھی تھی۔ اس نظم کا موضوع کیا ہے؟ یعنی فاطمہ بنت عبداللہ نظم جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع ہے شہیدان غازی، یعنی عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی، تو تب آپ نے اس نظم کو لکھا۔ یا یہ سوال آیا ہے کہ علامہ اقبال کی وہ کون سی نظم ہے جس میں عرب لڑکی جو طرابلس کے میدان جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی تھی، تو اس کا عنوان کیا ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا فاطمہ بنت عبداللہ اس نظم کا موضوع ہے۔ نیا شوالا نظم کا موضوع کیا ہے؟ تو جواب ہے وطن پرستی یعنی حب الوطنی، یہ بھی نظم آپ کی بانگ درا میں موجود ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا عنوان نیا شوالا نظم کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔